اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی ایک خاص عبادت اعتکاف ہے۔ یوں تو پورے سال آدمی جب بھی مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لے، مگر رمضان المبارک میں خاص اہتمام کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کی لذت اور اس کا ثواب ہی کچھ اور ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے تاکید کی ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرا گھر ستھرا کرو، طواف کرنے والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، عورتوں سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ پہلی آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اعتکاف صرف امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے لیے عبادت نہیں، بلکہ اس سے پہلی امتوں میں بھی یہ طریقہ عبادت رائج تھا، اور اعتکاف احادیث کی روشنی میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے۔ انہی سے مروی ہے کہ معتکف پر سنت یہ ہے کہ وہ مریض کی عیادت کو نہ جائے، نہ جنازہ میں حاضر ہو، نہ عورت کو ہاتھ لگائے، نہ اس سے مباشرت کرے، اور نہ کسی حاجت کے لیے جائے مگر اس حاجت کے لیے جا سکتا ہے جو ضروری ہو، اور اعتکاف بغیر روزہ کے نہیں، اور اعتکاف جماعت والی مسجد میں کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے نیکیاں ہی نیکیاں کی۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے تمام اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اعتکاف کے ضروری مسائل: مسجد میں اللہ کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا اعتکاف ہے، اور اس کے لیے مسلمان عاقل اور جنابت و حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے، بلوغ شرط نہیں، بلکہ نابالغ جو تمیز رکھتا ہو اگر بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو یہ اعتکاف صحیح ہے، آزاد ہونا شرط نہیں۔ مسجد جامع ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں، بلکہ مسجد جماعت میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ مسجد جماعت وہ مسجد ہے جس میں امام و مؤذن مقرر ہوں۔ عورت کو مسجد میں اعتکاف کی اجازت نہیں، بلکہ وہ گھر میں ہی اعتکاف کرے، مگر اس جگہ کرے جو اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر رکھی ہے، جسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ عورت کے لیے یہ بھی مستحب ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر کر لے، اور چاہیے کہ اس کو پاک صاف رکھے، اور بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو چبوترا کی طرح بلند کر لے۔ مرد کو بھی چاہیے کہ وہ نوافل کے لیے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لے کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ اگر عورت نے گھر میں نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کر رکھی ہے تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، البتہ اس وقت جبکہ اعتکاف کی نیت کیا کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لے تو اس کا اعتکاف ہو جائے گا۔ اعتکاف واجب میں معتکف کو مسجد سے بغیر عذر باہر نکلنا حرام ہے۔ اگر نکلا تو اعتکاف جاتا رہا، اگرچہ بھول کر نکلا ہو۔ اسی طرح اعتکاف سنت بھی بغیر عذر نکلنے سے جاتا رہتا ہے۔ اسی طرح عورت نے مسجد بیت میں اعتکاف واجب یا مسنون کیا تو بغیر عذر وہاں سے نہیں نکل سکتی۔ اگر وہاں سے نکلی اگرچہ گھر ہی میں رہی اعتکاف جاتا رہا۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ واجب کی اعتکاف کی منت مانی یعنی زبان سے کہا، محض دل میں ارادہ سے واجب نہ ہوگا۔ اعتکاف سنت مؤکدہ
کہ رمضان کے پورے عشرہ اخیرہ یعنی آخر کے 10 دن میں اعتکاف کیا جائے، یعنی 20ویں رمضان کو سورج ڈوبتے وقت بنیت اعتکاف مسجد میں ہو اور 30ویں کو غروب کے بعد یا 29 کو چاند ہونے کے بعد نکلے۔ اگر 20ویں تاریخ کو بعد نماز مغرب نیت اعتکاف کی تو سنت مؤکدہ ادا نہ ہوئی، اور یہ اعتکاف سنت کفایہ ہے کہ اگر سب ترک کریں تو سب سے مطالبہ ہوگا، اور شہر میں ایک نے کر لیا تو سب بری الذمہ ہوں گے۔ ان دو کے علاوہ اور جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب اور سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اعتکاف مستحب کے لیے نہ روزہ شرط ہے نہ اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر، بلکہ جب مسجد میں اعتکاف کی نیت کی، جب تک مسجد میں ہے معتکف ہے، چلا آیا اعتکاف ختم ہو گیا۔ یہ بغیر محنت ثواب مل رہا ہے کہ فقط نیت کر لینے سے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے، اسے تو نہ کھونا چاہیے۔ مسجد میں اگر دروازہ پر یہ عبارت لکھ دی جائے کہ اعتکاف کی نیت کر لو، اعتکاف کا ثواب پاؤ گے، تو بہتر ہے کہ جو اس سے ناواقف ہیں انہیں معلوم ہو جائے گا، اور جو جانتے ہیں ان کے لیے یاد دہانی ہوگی۔ سب سے افضل مسجد حرم شریف میں اعتکاف ہے، پھر مسجد نبوی شریف میں، پھر مسجد اقصی میں، پھر اس میں جہاں بڑی جماعت ہوتی ہو۔ معتکف کو مسجد سے نکلنے کے لیے 2 عذر ہیں، ایک حاجت طبعی، ایک حاجت شرعی۔ حاجت طبعی یہ ہے کہ مسجد میں پوری نہ ہو سکے، جیسے پیشاب، پاخانہ، استنجا، وضو اور غسل کی ضرورت ہو تو غسل، مگر غسل و وضو میں یہ شرط ہے کہ مسجد میں نہ ہو سکے، یعنی کوئی ایسی چیز نہ ہو جس میں وضو یا غسل کا پانی لے سکے، اس طرح کہ مسجد میں پانی کی کوئی بوند نہ گرے کہ وضو و غسل کا پانی مسجد میں گرانا ناجائز ہے، اور اگر مگ وغیرہ موجود ہو کہ اس میں وضو وغیرہ کر سکتا ہے کہ کوئی چھینٹ مسجد میں نہ گرے، تو وضو کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں، نکلے گا تو اعتکاف جاتا رہے گا۔ اسی طرح مسجد میں وضو و غسل کے لیے جگہ بنی ہو یا حوض ہو تو باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ اور دوسری حاجت شرعی، مثلا عید یا جمعہ کے لیے جانا۔ معتکف قضائے حاجت کو گیا تو طہارت کر کے فوراً چلا آئے، ٹھہرنے کی اجازت نہیں۔ اور اگر معتکف کے 2 مکان ہیں، ایک مسجد سے دور ہے اور دوسرا قریب، تو قریب والے میں قضائے حاجت کو جائے۔ اگر مریض کی عیادت یا نماز جنازہ کے لیے نکلا تو اعتکاف فاسد ہو گیا۔ معتکف مسجد ہی میں کھائے پیے اور سوئے، ان کاموں کے لیے مسجد سے باہر ہوگا تو اعتکاف جاتا رہے گا۔ صحن مسجد کا حصہ ہے، لہٰذا معتکف کو صحن مسجد میں آنا جانا، بیٹھے رہنا مطلقاً جائز ہے۔ مسجد کی چھت پر بھی آ جا سکتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہے کہ چھت پر جانے کا راستہ مسجد کے اندر سے ہو۔ اگر اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں احاطہ مسجد سے باہر ہو تو معتکف نہیں جا سکتا، اگر جائے گا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ یہ بھی یاد رہے کہ معتکف غیر معتکف دونوں کو مسجد کی چھت پر بلا ضرورت چڑھنا مکروہ ہے، یہ بے ادبی ہے۔ معتکف مسجد میں نہ چپ رہے اور نہ ہی زیادہ کلام کرے، بلکہ یہ کرے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، حدیث شریف کی قرأت کرے اور درود شریف کی کثرت کرے، اور علم دین کا درس و تدریس کرے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کے سیر و اذکار اور اولیاء و صالحین کی حکایات اور امور دین کی کتابت کرے۔